بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں ہوتے کم آنا جتھے کم آنا قرآن کچھ سال پہلے دی بات ہے ایک میرے دوست نے بات سنائی جو امریکہ دے اندر ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ کہنا میں گاڑی تے جا رہا سا کار تے میں کی ویکھیا کہ تھوڑا جا دور ایک روڈ دی سائڈ تے ایک ینگ لڑکی کھڑی ہے جن نے مکمل گاؤن پہنے ہے پردہ کیتا ہے سکارف پہنے میں ویکھ ہی رہا سا کہ انہیں مینوں اشارہ کیتا دوروں گاڑی روکن میں سوچا کوئی سواری ہے کوئی لڑکی کتے جانا ہے نال یہ بھی میں سوچا کہ یہ یا تے پاکستانی فیملی ہے یا کوئی ہندوستانی فیملی کیونکہ اتھوں دا تے کلچر ہی نہیں پردہ لباس سکارف نقاب برقع میں گاڑی روکی ہو پچھلی سیٹ تے بیٹھ گئی تو میں اردو دے اندر پوچھا کہ بیٹا تو کتنے جانا ہے تے انہوں سمجھ نہیں آئی تے انہیں انگلش اندر میں نے جواب دیتا جدوں وہ انگلش بولی تے ادو میں نے سمجھ آئی کہ یہ تے پاکستانی یا ہندوستانی فیملی جو نہیں وہ کو انگلش بول رہی پھر میں بڑا حیران ہویا تو میں پوچھا انگلش اندر بیٹا بھی اتھوں دا تے ماحول ہی نہیں
ایتھے رہن والیاں لڑکیاں شارٹ کٹ لباس پہندیاں نے، سکرٹ پہندیاں نے، چھوٹی جی نکر پہندیاں نے، بڑا بےہودہ جا لباس ہوتا ہے، پردہ، گون، برقع، نقاب، مکمل حجاب، یہ سب کچھ اتنے کیویں ملیا تھا؟ تو انہیں سکارف دے نیچے سینے دے نال قرآن پاک لگایا سی، جڑا کڈ کے تے مینوں کہن لگی ہے مینوں جو ملیا ہے اس کتاب وچ ملیا ہے۔ ہن ویکھو گل کیڑی عجیب ہے کہ انہوں امریکہ چ رہن والی نوں، پلن والی نوں، جوان ہون والی نوں، انہوں جو ملیا ہے قرآن چ ملیا ہے تے سانوں جو ملدا ہے امریکہ چ ملدا ہے۔ ساڈے منڈے ستے پہ بھی یہی خواب بھیجتے ہیں بھی جی میں کتے امریکہ ٹر جانا تے بڑی گل ہے۔ اسی اپنی کامیابی دا راز یہ سمجھنے ہاں کہ جڑا نوجوان امریکہ ٹر گیا وہ سمجھ لو کامیاب ہو، حالانکہ یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی کتاب اللہ اندر ہے، کامیابی قرآن پاک اندر ہے، کامیابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین اندر ہے۔ دنیا اور آخرت دی کامیابی ملے گی تے صرف اس کتاب چ ملے گی۔ یہ تسی عام جی کتاب سمجھتے ہو؟ یہ کوئی چھوٹی جی کتاب ہے؟ نہیں بھائی، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ یہ اس تو وڈی گل کیڑی؟ اس کتاب دا سب تو بڑا اعجاز ہے کہ 1400-1500 سال ہو گئے نے اینو آئی نو، اج تک یہ کو زبر تے زیر اندر بھی فرق پا سکیا نہیں۔ کئی ایسے لوگ نے جڑے اللہ پاک نو مانتے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ آج چائنیز مجموعی طور تے، ویسے تے مسلمان بھی رہتے ہیں اتنے، مجموعی طور تے زیادہ لوگ ہونے جڑے اللہ پاک دی ذات نو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے نہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی ہے تے کوئی ثابت کر کے بکھاؤ نا، کوئی شے ایسی ہوئی جہد نال اسی من جائیے کہ واقعی ہے۔ اے کتاب سب تو بڑی دلیل ہے اس شخص واسطے جڑا کہندا ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات کوئی نہیں زمین تے، کوئی نہیں موجود، انہوں سمجھان واسطے اے سب تو بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب دے وچ لکھیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہن اللہ نے آکھیا ہے کہ اے دی حفاظت اسی کرنی ہے، جیڑی ذات نے آکھیا ہے کہ اے دی حفاظت اسی کرنی ہے، وہ ذات اسی ویکھی نہیں، پر جیڑی کتاب دی انہیں حفاظت دا ذمہ لیا ہے وہ کتاب تے اسی ویکھی ہے نا، وہ کتاب تے سامنے پئیے۔ وہ کہندا ہے جے میری پہچان کرنی ہے تے اس کتاب تو کر لو، تسی ذات نہیں ویکھی کتاب ویکھیے، تے جس ذات دی یہ کتاب ہے وہ ذات کہندی ہے کہ میرے ہون دی سب تو وڈی دلیل کتاب ہے، میں آکھیا ہے کہ میں ایدی حفاظت کراں گا۔ 1400-1500 سال گزر گئے نے، اج تک کی دی حفاظت ہو رہی ہے، نہ زبر بدلیے، نہ زیر بدلیے، نہ آیت بدلیے، نہ جملہ بدلیا، نہ کوئی نقطہ بدلیا، حالانکہ بڑا کچھ ہویا۔ یہودیاں ٹل لا لے اور جناب عیسائیاں ٹل لا لے، کافر سدھے پٹھے لیٹ کے ویکھ لیا، زہر دے پیالے پی کے ویکھ لے، قرآن دے مقابلے چ کتاباں بنا کے ویکھ لیاں، مٹان دی کوشش کی تھی، کوئی ایک کوشش کی تھی۔ وہ دور بھی آیا تھا جب پوری دنیا سے قرآن پاک اٹھائے جاتے تھے۔ یہ آپ کے بر صغیر میں قرآن پاک کو کسی چوک میں رکھ کے جلا دیا جاتا تھا، قرآن جلائے بھی گئے، قرآن دریاواں چ سٹے بھی گئے، قرآن ختم بھی کیتے گئے، کاریے قرآن شہید بھی کیتے گئے، کاریے قرآن مارے بھی گئے۔
سارا کچھ ٹن لا لیا پورا کافر نے، لیکن نہ کتاب مکا سکیا ہے، نہ کتاب دی زبر تے زیر بدل سکیا ہے۔ پھر من جس ذات نے کتاب نازل کیتی ہے وہ ذات بھی برحق ہے، اس ذات دی کتاب بھی برحق ہے۔ جڑا بندہ تانوں کہے کہ میں اللہ نو نہیں مانتا، معاذ اللہ، اللہ ہے ہی نہیں، انہوں دسو ہے کتاب تینوں دسے گی بھی اللہ ہے کہ نہیں۔ جس ذات دی کتاب ہے وہ کہندا ہے کتاب دی میں حفاظت کردا پیا کہ نہیں؟ اج تک حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور قیامت تک ہوندی رہے گی انشاءاللہ، کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ ہن دی حفاظت اللہ کیویں کر رہا ہے؟ ایدی حفاظت اللہ تعالی کر رہے نے، اللہ رب العزت نے اے اعجاز بنایا ہے کہ ایڈی وڈی 30 پارے نے قرآن پاک دے، 6600 پتہ نہیں کنی آیات نے، ایڈی وڈی کتاب ہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک ایڈی وڈی کتاب نو 9-10 سالاں دے بچے دے سینے چ محفوظ کر چھڑدا ہے۔ 9 سال دے بچے، 10 سال دے بچے، 11-12 سال دے بچے قرآن دے حافظ نظر آ رہے ہیں۔ کئی چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ والے بھی اللہ دے قرآن دے حافظ نے، اور اتنے بہترین حافظ نے، تسی بس نہ لو ایت تانوں فوراً پڑھ کے سنا۔ حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اللہ حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اچھا یہ ساڈا کنا کوئی حصہ ہے؟ اللہ تو حفاظت کر رہا ہے، ساڈا کنا کوئی حصہ ہے؟ آپ جن بیٹھے ہاں کیا سارے قرآن روزانہ پڑھ دیو؟ ماشاءاللہ جڑا جڑا بندہ، میں چاہتا نہیں بھی کسی دا کوئی برائی ہوئے، لیکن میں صرف ایک نصیحت واسطے پوچھنا چاہنا، وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا ڈیلی قرآن پاک دی تلاوت، چلو انج کہنے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں اج قرآن پاک دی تلاوت کی اج، بس ایک بندہ، بس بھائی اللہ پاک تے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، حافظ قرآن یاد کر رہے ہیں، اسی کی کر رہے ہیں؟ کوئی ساری بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہ، اور چلو ہور نہیں تے کم از کم روزانہ دی ایک قید ہی پڑھ چھڈیا کرو۔ ایک قید پڑھن تے کنا کو ٹائم؟ الف لام میم ایک قید ہو گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین دوسری آیت ہو گئی، کنا کو ٹائم لگے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہی اگر حافظ قرآن پڑھے تو کتنی دیر میں پڑھے گا؟ ایک پورے قرآن میں جو سب سے بڑی آیت ہے اگر آپ اس کی بھی تلاوت کریں تو 5 منٹ سے زیادہ نہیں بلکہ 2 منٹ میں اس کی تلاوت ہو جائے۔ پورے قرآن دی سب تو بڑی آیت تسی 2 منٹ چ پڑھ سکتے۔ اگر اسی اپنے آپ تے لازم کر لیے 24 گھنٹیاں دے وچوں 1 منٹ بھی قرآن نو نہیں دے سکتے یار، صرف 1 منٹ ملے گا کی؟ اگر اسی اس کتاب نو اپنا لیے تو ملے گا کہ اللہ پاک نے شروع دے وچ رولا مکایا، ختم کرتا رولا سارا۔ جڑا لیڈر ہوندا ہے سانو کی کہندا ہے میں روٹی کپڑا مکان دوں گا، اسی دے مگر ہو جانے۔ میاں صاحب یہ آکھیا سی پیچھے لگ گئے، زرداری صاحب ہی آکھیا سی مگر ہو گئے، خان صاحب ہی آکھیا مگر ہو گئے، اور بھی کوئی آئے گا وہ یہ 3 چیزاں دا ہی سانو لارا لائے گا، روٹی کپڑا مکان میں دوں گا، میں اسی دے مگر ہو جانے۔ لیکن اسی کڈے کمڑے ہاں، اسی یہ سوچتے ہی نہیں کہ روٹی کپڑا مکان دینا کسی انسان دے وس دی گل ہی نہیں۔ روٹی کپڑا مکان انسان دے سکدا، انسان دے وس دی گل ہی نہیں۔ جدوں دا ساڈا عقیدہ بن گیا نا کہ سانو ساڈے حکمران روٹی کپڑا مکان دین گے، ساڈے روٹی کپڑے مکان دی ذمہ داری ساڈے حاکم اتے وے، جدوں دا سانو اے رولا بن گیا نا اللہ جاندا ادوں دے اسی بھکھے مردے پے۔ حاکم کر ہی نہیں سکتا، بندہ ہے نا، بندے دے وس دی گل ہی نہیں، پھر کہ دے وس دی گل ہے؟ جے دے وس دی گل ہے نا انہیں اپنی اس کتاب دی پہلی آیت اندر رولا ہی مکا دیتے۔ پہلی آیت کی آخیا ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین
اچھی کو سبحان اللہ۔ تہاڈا جلسہ نا وینگا جہا ہی ہے، مولوی دا منہ ادھر ہے تے بندے سارے ادھر نے۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا، شکر ہے گھنٹہ گھنٹہ تقریر جے کسے مولوی نو 3 گھنٹے کرنی پے گی جو دی پویں تھون وال پے جائے، بندے تسی ادھر بیٹھے جے ویکھنا ادھر۔ اللہ 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 توجہ کرنا قدرہ تیزی وقار۔ اج دے جلسے دا سارا پار مولویاں تے پیندا پیا، تسی پکھے تھلے اسی بغیر پکھے تو اے تے شکر کرو بھی میں بول پیا، نہیں تا مولوی پسینے چ لگے جانا سارے۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں صلاح دیاں کس اللہ دیاں جو رب پوری کائنات دا، رب دا مانا پالنے والا، رب دا مانا روٹی کھلان والا، رب دا مانا روٹی کپڑا مقام دین والا۔ فرمایا کائنات دے لوگو عمران خان نہیں روٹی کپڑا مقام دے سکدا، میاں صاحب نہیں دے سکدے، تے درداری صاحب دے ارلم پرلم جڑے بھی کو ہوران گے وہ نہیں دے سکدے، کیونکہ نہ دے بس دی گل ہی نہیں، ساڈے بس دی گل ہے، ساڈی ذمہ داری ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے اس کتاب نو سینے نال لا لاؤ، روٹی تواڈی میں پوری کراں گا، اس کتاب نال پیار پا لاؤ، تواڈے کپڑے مقام دی ذمہ داری میں چکنا وا۔ ذمہ داری چکی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر، اللہ فرماتے نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ فرمایا کائنات دے لوگو اس سطح زمین تے جنے بھی لوگ وسدے پے نا، ورنہ ساریاں دی روزی دی ذمہ داری میں رب دے کائنات دی گے۔ حیوانوں تانوں بھی میں کھلاواں گا، انسانوں تانوں بھی میں کھلاواں گا، ڈنگروں تانوں بھی میں کھلاواں گا، درندیوں تانوں بھی میں کھلاواں گا، پرندیوں تانوں بھی میں کھلاواں گا۔ سب دی روزی دی ذمہ داری رب دے کائنات دی گے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ پاک دے کولو سوال کر دینے، عرض کر دینے مولا کریمہ میں نے ایک گل تے دسو نا، تسی جو فرماتے ہو کہ ساری کائنات دی روزی دی ذمہ داری میری ہے، اللہ میں پوچھنا چاہنا وا تسی کیویں کھوا لیندے ہو، کیویں کھوا لیندے ہو، کوئی کتھے کو کتھے کو کتھے کو کتھے، اللہ سنیا تسی اوتھے اوتھے روزیاں کیویں پہنچاندے ہو۔ فرمایا موسیٰ پیغمبر جاننا چاہنا ہے، اللہ جاننا چاہنا۔ فرمایا کھڑا کتھی، اللہ پتھر دی چٹان تے۔ فرمایا سب پتھر دی چٹان تو پرا ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ پرا ہو گئے۔ اللہ فرماتے نے ہاتھ وچ کی، اللہ سنیا ہی عصا کا، یہ میرا سوٹا ہے۔ فرمایا رکھ کے مار سوٹا پتھر دی کانڈ تے۔ حضرت موسیٰ نے سوٹا ماریا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا نہ تمہاں ٹکڑیاں وچوں جڑا را ٹکڑا دیتے پتھر دے مار درد۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے سوٹا ماریا، او دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا پھر ایسے ٹکڑے تے مار وہ سوٹا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے او دے سوٹا ماریا، او دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فرمایا دے تے مار جناب سوٹا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے او دے تے ماریا سوٹا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہاسا مار دے گئے، مار دے گئے، مار دے گئے، حتیٰ کہ 7 وری سوٹا ماری ہے، 7 وری ہاسا ماری ہے، 7 ٹکڑے ہوئے نے اس چٹان دے، جڑا اینڈ والا ٹکڑا کھویا ہے، جدو دے تے سوٹا ماری ہے، اینجو تو پتھر 2 ٹکڑے ہویا ہے،
تے وچوں ایک کیڑا نکلیا ہے او دے منہ دے اندر سبز گاس دا تنکا ہے نالے تنکا کھائی جاندا ہے نالے رب دی حمد دے گیت گائی جاندا ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار کی پتہ لگاؤ روٹی کپڑا مکان ذمہ داری رب دی گئے فرمایا کسی اور دی ذمہ داری نہیں اللہ تہاڈی ذمہ داری ہے فرمایا ہاں ہاں میری ذمہ داری ہے اللہ سونیا کتھے لین لائیے دسو ہاں پلا سانو تے اج کل ہر شے لینا وچ لب دی گئے آٹا لینا تے کتار بنا لو چینی لینی ہے تے کتار بنا لو بل تارنے تے گٹار بنا لو نیٹ دا بل تارنے تے گٹار بنا لو جہاز چڑھنے تے گٹار بنا لو ٹرین چڑھنے تے گٹار بنا لو نوکری لینی ہے تے گٹار بنا لو اللہ سانو گٹار بنان دی عادت پہ گئی ہے تو جو رزق دینا ہے دس خاں کتے رزق تقسیم ہوندا ہے رزق اسی کل اوتھے لین لا کے کھڑے ہو جائیے سب تو پہلے میں لین اندر کھلواں تاکہ مینوں سب تو پہلے روٹی کپڑا مکان مل جائے اللہ ٹکانا دسنا اللہ ڈیرا دسنا اللہ تھان دسنا اللہ جگہ دسنا جتھے لین لا کے کھلو جائیے تاکہ صبح پہلے ٹائم روٹی کپڑا مکان لب جائے فرمایا کائنات دے لوگ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا فرمایا لین لان دی لوڑ کوئی نہیں کتار بنام دی لوڑ کوئی نہیں اللہ گل کیے فرمایا جاؤ کرے کرے جا کے سو جاؤ نا تانوں کھلانا دی میری ذمہ داری ہے تواڈے گھر دے وچ پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے ایتھے لینا چ لگنے لبدا پھر بھی کچھ اسی کڈے کملے ہیں یار انہاں تو توقع روٹی رکھی بیٹھے ہیں روٹی کپڑے مکان دی جڑے بیچارے نے جوگے ہی نہیں ان کے اپنے ڈیم بھریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا انہوں نے دیاد ہی ایڈے ایڈے وڈے ڈیم نے بھی پرندہ نہ ہی نہیں لیتے اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولو ہم تمہاری روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ حل کر دیں جاؤ کرے جا کے سو جاؤ جنہ دینی ہووے وہ لین چ نہیں لا دے جنہ روٹی کپڑا مقام دینا ہووے وہ کتارا نہیں بنا دے جاؤ کرے جا کے سو جاؤ پچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے کھوانا بھی ساڈی ذمہ داری کھواندا ہے کہ نہیں کھواندا اور بولو کھواندا ہے کہ نہیں کھواندا اللہ والا کہندا ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اچھی آکو سبحان اللہ میں نے بڑا روڑا ہے اللہ جانتا میری تون وڑ پہ جانا اللہ 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 ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھ آیا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھ آیا تو غیراں کولوں کیوں منگنا جویں جویں شواق بھائی والے آ اللہ 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 ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھ آیا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے وہ جویں بندیا تیرا سر ایک ہے بڑی پیاری گل وہ جویں بندیا تیرا سر ایک ہے جویں بندیا تیرا سر ایک ہے یہ میرا رحمان دا در ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے تیرے سار نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے سے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ اکبر. اللہ کون کھواندا ہے؟ کون کھواندا ہے؟ تے کرے کرے کون پہنچاندا ہے؟ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد الغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی وہ فرماندے نے بھی ایک بندے نے قرآن دی آیت پڑھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماندے نے تہاڈی روزی میرے ذمے، کھواواں گا بھی میں تے بچاواں گا بھی میں. انہیں آکھا بھی اج میں تجربہ کرنا ہے. اللہ جو فرماندے نے بھی کھوانا بھی میں تے پہنچانی بھی میں. اج میں ویکھنا بھی میری روٹی اللہ میرے تائیں کیویں پہنچاندا ہے. آج نہ میں گھرے رہنا ہے، نہ میں کسی بندے دے سامنے بہنا ہے، نہ ماں اگے، نہ پیو اگے، نہ بیوی اگے، کسی دے کول رہنا ہی نہیں تاکہ کوئی مینوں روٹی پوچھے ہی نہ. میں ویکھنا بھی ڈائریکٹ اللہ مینوں پوچھدا کیویں تے کھواندا کیویں. چلا گیا جناب، گھروں نکلیا، پنڈوں نکلیا، آبادی چوں نکلیا تے دور چلا گیا جنگل دے اندر ایک جناب علاقے دے اندر اتھے غار تے غار دے وچ لوگوں کے بہ گیا. اس نظریے دے نال ایتھے کو مینوں جاندا نہیں، کو ویکھدا نہیں، کوئی نہیں ایتھے بندہ ایک اللہ تے کو میں ہن ویکھنا اللہ مینوں ایتھے روٹی کیویں کھوائے گا. وہ غار دے اندر لوگ کے بیٹھے تے کی منظر پیا ویکھدا ہے. کچھ قافلہ آیا، قافلہ پرانا دور گڈیاں دا تے دور کوئی نہیں. پرانا دور لوگ قافلے دی شکل اندر سفر کردے سن رل کے. قافلہ جناب آیا، انہوں تے پڑاؤ ڈالیا، رکے ٹھہرے آرام کیتے رچ کیتا. انہاں جناب اپنا اپنا کھانا بنایا. دو چار سواریاں، دو چار بندے بکرا بکرا کھانا بنا لیا تے بنا کے جدو جناب بالکل تیاریاں دے اندر ہوئے تے لوڑا پہ گیا. ویکھو دور طرف تو جناب گھوڑے جناب دوڑ دے آ رہے ہیں، دھول اڑدی آ رہی ہے. اس قافلے دا امیر کہنے لگا انج کرو جلدی جلدی اپنا سامان اٹھاؤ، نکلیے چلیے. کو کجرا دھول اڑدی پئی ہے، انج لگدا کو ڈاکواں دے پینوں نہ اپنا پورا قافلہ لٹ لینا ہے. اس واسطے اپاں نوں جلدی جلدی ایتھوں نکلنا چاہیے. انہاں دے آن تو پہلا پہلا انہاں جناب اپنا سامان چکیا، جو چکیا گیا تے جڑا کھانا رہ گیا باقی انہاں کنج لیا تے لے کے ٹر گئے. چلے پچھو ڈاکو آئے، انہاں ویکھیا بھی کھانا پیا نالے تازہ، نالے گرم گرم کھانا وچ ہواڑا پئیاں نکل گئیاں. تازہ کھانا ایتھے رکھ کے تے غائب ہو جانا، ایدا مطلب تے کوئی ایک انج لگدا ہے کہ کسی بندے نے کھانے چ زہر پا کے تازہ تازہ رکھ دیتا ہے بھی وہ ڈاکو ہوندے نے تے کھان کے تے مر جان. یہ تے کوئی سازش ہے. بندہ لبو بھی بندہ کہڑا ہے. وہ ہن سارے بندہ لبن لگ پے تے بندہ چودھری ہوئی سی جڑا اتنے لکیا بیٹھا. قافلہ تے ٹر گیا. انہوں نے کٹ لیا باہر، کھانا پکا کے تے وچ زہر پا کے تے بیٹھا لوگ کہ بھی اسی کھا جاؤں گے تے مر جاؤں گے. انہاں سارا کٹھا کر کے اودے اگے رکھ دیتا. وہ نالے نو مار چنڈا تے نالے کہن کھا، آ بھی کھا، او بھی کھا، او بھی کھا. وہ نالے کھاوے، نالے روے، نالے ہسے. وہ کہنو خیر تینوں نے کچھ نہ پوچھو. بس اج جڑی کار میرے نال ہوئی ہے نا، مینوں لگ پتا گیا بھی اللہ واقعی کھوا ہے. مینوں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کھوا بھی سکتا ہے تے پچا بھی. اللہ 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 میں قربان جاواں. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا کائنات دے لوگوں ساڈی ذمہ داری ہے تانوں کھلانا. بس تسی قرآن پاک نوں اپنے سینے دے نال لگا لو. مینوں بڑی خوشی ہوئی اس بات دی. جڑے بچے دی تقریب رکھی گئی ہے نا، اس بچے نے بڑی جلدی قرآن پاک عبادت کیتا ہے. یہ والد محترم دنیا تو چلے گئے نے، فوت ہو گئے نے، تے بچہ قرآن دا حافظ بن گیا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ جاندا ہے دا ابا بڑا مقدراں والا تے بڑا نصیباں والا ہے. اس بچے نے قرآن پڑھنا ہے تے اجر ملنا ہے دے جناب باپ نو. اللہ میں تانوں بھی کہاں گا، تسی جنے بندے آ کے بیٹھے ہو، بھابی ہو، بریلوی ہو،
دو بندیو جڑے بھی ہو سارے میرے ویرو سارے میرے پراؤ سارے میرے لگ دیو سارے میرے پیارے ہو میں تنو سارے نو دعوت دے مانگا میں تنو کہاں اپنے بچے نو قرآن دا حافظ ضرور بناؤ اگر اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے 4 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے 3 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے 2 بیٹے دیتے نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ اگر اللہ نے کو بیٹا دیتا ہے وہ سکے نو قرآن پاک والے پاسے لگا دے روٹیاں رب پوریاں کرے گا روزیاں رب پوریاں کرے گا جتنی یقین نہیں آندا تیاں میں تینوں دنیا دا سروے کراواں میں تینو دنیا دے حوادثات وکھاواں تاکہ تینو یقین ہو جائے تینو یقین ہو جائے قرآن پڑھن والے کدی بھوکے نہیں مر سکدے لو تجربہ کرو اج تو بعد سن 47 تو لا کے اج تک کو بندہ ثابت کر کے وکھائے کدی حافظ قرآن نال رل کے جلوس کڈیا ہوے سانو روٹی نہیں لبدی کدی حافظ قرآن نال رل کے روڈ بلاک کیتا ہوے ساڈے روٹی کپڑے مقام دا مسئلہ حل کرو کدی حافظ قرآن نال رل کے جناب کھپ پائی ہوئی ہوے سانو کھان نو کچھ نہیں لبدا حکمران نو کو سانو کھان نو کچھ دے چلو اس گل نہیں تیج پاسے آ جاؤ کسی حافظ قرآن نے روٹی دی وجہ تو خودکشی کیتی ہوے مینوں کھان نو روٹی نہیں لبدی میں تا مردا پیا واں نا 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 حضرات دی وقار تے میں ایفے بڑے بندے ایفے بڑے میں تانوں خودکشی کر دے وکھا دینا بھی یہ بڑے وکھا دینا وا انہاں روڑ بلاک بھی کیتے نے فیس بک تے بھی احتجاج کیتے نے میں نے میٹرک کیا مجھے کچھ نہیں نوکری مل رہی میں نے بی اے کیا مجھے نوکری نہیں مل رہی یہ نوکریاں دا روڑا تھانوں ہی ہے کیونکہ تسی نوکر بننا چاہتے ہو اسی کوئی نہیں نوکر بننا اسی رب دی نوکری کرنے آؤ اسی خالق کائنات دی نوکری کرنے آؤ دینا مانا کو بندہ ہی نہ کٹے میں میٹرک ایفے بی اے دمن کراؤ ایفے کراؤ ضرور کراؤ ہم نے کراؤ ضرور کراؤ اللہ 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 میں قربان جاواں بی اے کراؤ ضرور کرواؤ اپنے بیٹیاں نو ضرور ساریاں چیزاں پڑھاؤ لیکن اپنے بیٹے نو قرآن دا قاری بھی بناؤ کم از کم اینی جو گت بڑھا کے تیرا بیٹا قرآن پڑھے بابیا مر جانا ہے بابیا مر جانا ہے میں اس بابے نو مخاطب کراں گا جس بابے نے 4 بیٹے دے کول نے ان ایک بیٹا بھی اللہ دے دین والے پاسے نہیں لگایا بابا مینوں دس تو مرنا ہے کہ نہیں مرنا بابا کو کہے گا جی بالکل مرنا ہے مرم تو کیڑا بندہ انکار کر سکدا ہے تے دس بابا جے تیرے 4 پتراں دے وچوں کسے ایک پتر نو نماز جنازہ دی دعا ہی نہ ہوندی ہوے تے جے تیرا پتر ہی تیری میت اگے رکھ کے تیرے لیے دعا نہ کرے گا تے دوجا کون تیرے لیے دعا کرے گا جے تیرے پتر نو نماز جنازہ دا طریقہ نہ آندا ہوے او جے تیرا پتر ہی نماز جنازہ نہیں چج نہ پڑھائے گا تے پڑھے گا تے پھر کون تیرا نماز جنازہ پڑھے گا جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم حافظہ اللہ تعالی ڈی جی خان والے فرماندے نے رحیم یار خان دے اندر میں نے نماز جنازہ پڑھان دا اتفاق ہویا ایک بابا مر گیا فوت ہو گیا بابا فوت ہو گیا دے فوت ہو جان تو بعد میں نے بلایا گیا میں نماز جنازہ پڑھان گیا دا کوئی بیٹا بنے اپنے بیٹے نو قرآن والے پاسے نہیں لگایا نہ نماز والے پاسے لگایا پتہ ہی نہیں نماز دا قرآن دا پتہ ہی کوئی نہیں ممی ڈیڈی بیٹا ہوں دا جناب پینٹ پائی برا حال بم کے دیاڑے فرماتے نے میت اگے پہ بابے دی تے میں کھلو کے نماز جنازہ شروع کیتا تے بالکل پچھلی صف اندر میرے بالکل پیچھے دا بیٹا کھڑا ہے تے جو ہی میں نماز جنازہ شروع کیتا جو دے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا ظاہر فوتگی دا موقع کو فون آ گیا ہے جلدی جلدی دے وچ نو فون بند کرنا بھی یاد نہیں رہا تے ادھر فون آ گیا تے کندا انڈیا دا فوش گانا نے اپنے موبائل دی بیل ٹون تے لگایا ہوا ہے بڑا گر مولویاں دے کول بیٹھا ہوندا جے کدی مسجد دے وچ گیا ہوندا عالم دین کول بیٹھا ہوندا اس مسئلے دا پتہ ہونا چاہیے سی کہ تھوڑی بہت حرکت جس کے ساتھ باقی نمازیوں کی نماز خراب ہو رہی ہو آپ تھوڑی حرکت کر سکتے ہیں نماز میں صحیح البخاری میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام فرماتے نے اسی جدوں ظہر دی نماز پڑھیا کردے سن پتھر بڑے گرم ہوندے سن تے اسی اپنا ہاتھ انج مار کے پتھراں دی سائیڈ بدل جاندی تے پھر اسی
رکو اندر تے سجدے اندر جا کر دسا، یعنی تکلیف دے چیز کو ہلکی حرکت سے نماز میں دور کیا جا سکتا ہے۔ اور جناب دے نہیں کردا ہاتھ ماردا تے بند کر دیندا بعد ہو ہی سکدا سی نا، تے نالے نماز نماز جنازہ فرض نہیں فرض کفایہ ہوندا ہے، لیکن انہاں گلاں دا پتہ تے تاں ہوندا جے کسے مسجد گیا ہوندا، کسے عالم دین دے کول بیٹھا ہوندا، کسے مولوی دے نیڑے بیٹھا ہوندا، انہاں گلاں دا پتہ کوئی نہیں۔ فرماندے نے میں نماز جنازہ شروع کر دیتا ہے تے بجلی صاحب اندر کھڑا ہے تو دے فون آ گیا، گندا گانا چلدا پیا ہے۔ جدو سارے چپ ہو جان پھر آواز تے گونج دیے نا، فرماندے نے ایڈی تیز آواز دی ٹون دی تقریباً جنازہ پڑھن والے ہر بندے دے کان وچ گانے دی آواز جاندی پئی گئے۔ وہ ایڈا جہل انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں ماڑی جی حرکت نال بندی کر لواں تاکہ گانا ہی بند ہو جائے۔ فرماندے نے جدو تک میں نماز جنازہ پڑھاندا رہا ہاں ادو تک بار بار فون کرن والا فون کردا رہا ہے تے بار بار ٹون چل دی رہی ہے تے گانا چلدا رہا ہے۔ فرماندے نے میں بھی چج نال نماز جنازہ پڑھا ہی نہیں سکیا۔ فرماندے نے در سلام پھیرے آئے تے میرے کولوں رہا ہی نہیں گیا۔ میں آکھیا مینوں ترس ہوندا پیا اس بابے دے اوتے جدا تو پتر ہے، مینوں رحم پیا ہوندا اس بابے اوتے جدا تو پتر ہے۔ بابا انج دا منڈا چھڈ کے گیا ہے، اج تیرے جنازے تے تیرے پتر نے جنازہ نہیں پڑھیا لوکاں نوں گانا سنایا ہے، جنازہ نہیں پڑھیا لوکاں نوں ساز سنایا ہے، جنازہ نہیں پڑھیا لوکاں نوں تبلا تے زرنگی تے باجا گاجا سنایا ہے۔ او کائنات دے لوگو مر جانے دنیا چھڑ جانا ہے تے بزرگو کوئی ایک تے پتر انج دا بنا جاؤ تواڈے مرم تو بعد کم از کم تواڈا ATM کارڈ بن کے تانوں ثواب پہنچاندا رہے، کوئی انج دا تے سالے ثواب دا ذریعہ پیدا کر جاؤ۔ تیرا بیٹا قرآن پڑھے گا ثواب تینوں ملے گا، تیرا بیٹا نمازاں پڑھے گا ثواب تینوں ملے گا، تیرا بیٹا تلاوتاں کرے گا ثواب تینوں ملے گا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے سن نظر نہیں آندا تے جناب باپ دے ہور بھی بیٹے سن، اے بیٹا بڑا سونا ہے یہ جج بنے گا، اے بیٹا بڑا سونا ہے یہ وکیل بنے گا، یا آنکھاں تو انا ہے حافظ بنے گا، آنکھاں تو انا ہے حافظ بنے گا۔ یہی بندیاں دی عادت ہے نا، جڑا بیچارہ کسے نہ کم دا ہوے چوکے مسیتے چھڑ دیتا چل مولوی آ دے ایدی نڑی صاف کردا رہیا، جڑا کسے نہ کم دا مسیتے کڑاتا اینو حافظ بنا لو۔ اللہ اللہ انہاں دے والد محترم نے انج کیتا، پتر وکیل بن گیا اور ڈاکٹر بن گیا تے آکھاں تو نبی عبد المنان وزیر آبادی حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ اللہ تے باپ نے ویکھیا ہے وکیل کولو ہی آوے جن کیس لڑنا پوے تے لڑانا پوے، ڈاکٹر ہولو ڈاکٹر کولو ہی آوے جن ڈاکٹر نو کو بیمار ہوے تے کو مسئلہ آوے۔ تے فرماندے نے اللہ نے عزتاں دتیاں، کدی میرے دروازے تے کو گجراں والیوں مینوں لین آ رہی ہے، کدی کوئی اکاڑیوں لین آ رہی ہے، کدی ادھروں گڈی کدی ادھروں گڈی، آؤ آبا جی ساڈے کول نال تقریر کرو دعا کرو۔ تے میرا باپ خوش ہوندا ہے بڑا، واہ واہ عبد المنان ہے میں کیڈا چنگا کام کیتا ہے جو تو قرآن دا حافظ بن گیا ہے۔ فرماندے نے میرے ابا جی فوت ہو گیا دنیا تو چلے گئے تے کچھ دنوں تو بعد خواب وچ مینوں اپنے ابا جی ملے تے میں خواب اندر اپنے ابا جی کولوں پوچھنا وا ابا جی دسو کیویں دا سلوک بنیا ہے؟ تے فرماندے نے بیٹا بڑی وڈی غلطی ہو گئی ہے میرے کولوں، بڑا بڑا قصور ہو گیا میرے کولوں۔ تے فرماندے نے میں خواب اندر پریشان ہویا، ابا جی وجہ کی ہے؟ فرمایا بیٹا میں غلطی یہ کر لیے جو میں اپنے سارے پتر حافظ نہیں بنائے، سارے پتر کاری نہیں بنائے۔ ابا جی وجہ کی گئے؟ فرمایا بیٹا میں قبر وچ پیا ہاں، ڈاکٹر والوں مینوں کچھ نہیں ہوندا، وکیل والوں مینوں کچھ نہیں ہوندا، جدو تو قرآن پڑھنا ہے میری قبر ٹھنڈی ہون لگ پیندی ہے، جدو تو نماز پڑھنا ہے میری قبر وچ اسی چل جاتا ہے، جدو تو قرآن پڑھنا ہے میری قبر وچ لائٹاں چل جاندیاں نے۔ ہائے کاش میں اپنا ہر پتر حافظ قرآن بنادا تاکہ میری قبر وچ رونقاں لگیاں رہندیاں، تاکہ میری قبر وچ رحمتاں برسدیاں رہندیاں۔ بابے او دنیا چھڑ جانا تے مر جانا ہے، اپنی قبراں وچ اسی لوانا جے
اپنا پتر حافظ قرآن بنا لو، اپنی قبراں وچ انرجی سیور لوانا جے، اپنا بیٹا حافظ قرآن بنا لو، اپنی قبراں دے وچ رحمت تے برکتاں دا نزول کروانا جے، اپنا بچہ حافظ قرآن بنا لو۔ اللہ فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، میں پالن والا تے میں تانوں پالاں گا۔ میرے بندیو گھبرایا جے نا، دسو کہڑا حافظ قرآن تانوں بھوکا مردا نظر آیا ہے؟ کوئی ایک تے ثابت کر کے بخاؤ کہ فلاں حافظ قرآن بھوکا مر گیا ہے، فلاں قاری قرآن بھوکا مر گیا ہے۔ اللہ بھوکا نہیں مرم دیندا حافظ قرآن نو۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا شمون حافظ بلوچ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، میں جدوں جناب مدرسوں گھرے جاندا نا تے میں اپنی امی نو کہندا امی جی خرچہ دے دیو، میں مدرسے جانا ہے، تے میری ماں میرے بازو تو پکڑ کے تے آٹے والی ٹینکی دے کول لے جاندی، او دا ٹکڑ چوک کے کہندی پتر ساڈے کول تے کھان نو آٹا کوئی نہیں، تینوں پیسے کتھوں دے دئیے؟ فرماندے نے انیاں غربتاں ساڑے۔ پھر میں قرآن حفظ کر لیا، پھر میں قرآن دا ترجمہ پڑھ لیا، پھر میں قرآن دی تفسیر پڑھ لئی، پھر میں اللہ دے دین دا عالم تے قرآن دا عالم بن گیا۔ فرماتے نے انہاں اللہ نے مینوں کپڑیاں دے سوٹ نے دے دیتے نے، ایک سوٹ پا لینا تے کئی مہینے دوبارہ دیواری نہیں آدے۔ اللہ نے کپڑیاں دے جوڑے نے دے دیتے نے، ایک آدھی برکت ہے رب دے قرآن دی برکت ہے، پیر جی رب دے قرآن دی برکت ہے۔ اے لاک ڈاؤن تو پہلا اے کرونا جڑا جناب فتنہ پیا چلدا ہے، ادھر تو پہلا مینوں اللہ دے گھر جان دا اتفاق ہویا، خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ مکرمہ دے اندر، تے میں سینے کعبہ دے وچ بیٹھا ہویا سا، امام کعبہ تشریف لے کر کے آئے۔ خانہ کعبہ کا جو باب بلال ہے، آپ کو اس گرد باب ملیں گے، باب عبدالعزیز ملے گا، باب الفتح ملے گا، باب عبداللہ ملے گا، یہ مختلف خانہ کعبہ کے دروازے ہیں۔ ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب بلال ہے۔ باب بلال کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا ہر امام آتا بھی باب بلال سے ہے، جاتا بھی باب بلال سے ہے، یہ مؤذن آتا بھی باب بلال سے ہے، جاتا بھی باب بلال سے ہے۔ اللہ 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 میں باب بلال دے قریب بیٹھا سا، کہو کہ بابا بابا کی دی جاندہ ہے، عربی دے وچ باب دا معنی دروازہ ہوتا ہے، باب بلال یعنی دروازہ بدر بلال والا۔ اللہ اکبر میں بیٹھا آیا سا، امام کعبہ آئے، امام کعبہ آئے، امام کعبہ آئے، تے قسم داد نال امام کعبہ آئے۔ اللہ تے دی بکار ایک بندے نے ٹشو والا ڈبا پکڑیا ہاتھ اندر، امام صاحب ٹشو نال اپنا چہرہ صاف کرن گے، ایک بندے نے کلین اٹھایا اپنے کندھیاں تے، امام صاحب بچھا کے نماز پڑھن گے۔ اللہ اللہ اللہ، 4-5 گن مہینے درنے، 4-5 گج مہینے درنے، 4-5 گن مہینے اگے نے، 4-5 سکورٹی گارڈ پیچھے نے، درمیان اندر امام کعبہ جا رہے نے۔ ایک بندے نے سٹینڈ چکے آیا ہے جس اندر امام صاحب نماز پڑھان گے، ایک بندہ مصلی لے کے جا رہی ہے، ایک بندہ جناب چائے نماز چوک کے جا رہی ہے، ایک بندہ ٹشو والا ڈبا لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب محترم مولانا عثمان ساجد صاحب، میرے ویر، میرے بھائی، میرے پیارے، میرے دوست، میرے سجن، میرے ویر، میرے بیلے، محترم عثمان ساجد صاحب ماشاءاللہ، انہاں دی آمدی تے سانو خبر ہی کوئی نہیں سی، اچانک ویکھیا تے دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اللہ میرے ویر نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ میرے بھائی گردے دی مرض وچ مبتلا سن، اللہ انہاں نو صحت یاب کر دے۔ اللہ پاک انہاں تے دنیا آخرت دیاں بلائیاں نازل فرما دے۔ اللہ دنیا دیاں بھی کامیابیاں دے دے، آخرت دیاں بھی کامیابیاں دے دے۔ میں کہڑی گل کردا پیا سا، امام کعبہ نے پروٹوکول وکھرا ہے امام کعبہ دا، میں سلام پیا کردا ہے، السلام علیکم یا امام الحرمین شریفین، السلام علیکم یا امام الحرم المکی۔ لوگ سلام تے کر دینے، یارو تے خانہ کعبہ ہے، پتہ نہیں تواڈے چوں گیا ہے کہ نہیں گیا، کسی نے ویکھیا تے کسی نے نہیں ویکھیا۔ میں تانوں پاکستان دی گل سنانا، 2 سال پہلا کالا شکاکو تو اگلے پاسے آل پاکستان کانفرنس ہوئی بہت بڑی، اس کانفرنس دے اندر امام کعبہ تشریف لے کر کے آئے، کتنیاں گڈیاں سن امام کعبہ دے پروٹوکول دیاں، اللہ دی قسم چک کے کہنا وا کسی صدر دا بھی پروٹوکول نہیں سی، تو امام کعبہ دا پروٹوکول سی۔ ایجنسیاں دیاں گڈیاں اوتھے سن، آرمی دیاں گڈیاں اوتھے سن، انڈین فورس اوتھے سی،
پولیس ساری اوتھے سی اور جناب میڈیا سارا اوتھے سی جو یہودیاں گڈیاں اور سامان یہودیاں گڈیاں دنیا پاکستان دے ہر جناب میڈیا دیاں گڈیاں موجود سن کون آیا ہے امام کعبہ آیا ہے کون آیا ہے امام کعبہ آیا ہے اللہ دی قسم میں جدوں امام کعبہ دی اس شان نو ویکھیا تے میں دل وچ امام کعبہ نو مخاطب کر کے آکھیا اے امام کعبہ اے شان تیری نہیں ہے شان رب دے قرآن دی ہے شان رب دے قرآن دی ہے جے قرآن نہ تیرے سینے چندا میں ویکھدا تینوں کون سلوٹ ماردا جے قرآن نہ تیرے سینے چندا میں ویکھدا کون تیرے ٹشو والا ڈبا چکدا جے قرآن نہ تیرے سینے چ ہوندا میں ویکھدا کون تینوں سلام کردا اے سارا مقام رب دے قرآن دا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں تے پھر میں محبت ایک جملہ بھی جوڑیا پیار دا جملہ بوڑیا میں کیا کیا محبت نال جملہ جوڑ کے اللہ اللہ میں تیارو گل دا نچوڑ کڈ لیا میں تیارو گل دا نچوڑ کڈ لیا ان دنیا دے تاجراں کی ہور کھٹ لیا میں تیار بڑی 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 لمبی گل میں تیارو گل دا نچوڑ کڈ لیا ان دنیا دے تاجراں کی ہور کھٹ لیا کھٹیا تے سب کچھ اس نے کھٹیا تے سب کچھ اس نے جس پڑھ لیا قرآن کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام اللہ کعبہ تیرا سونا کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام تیرے کرم نہ لاجیا اج تیرا ہے غلام اللہ اکبر اللہ قرآن پڑھیے اللہ کا واسطہ قرآن پڑھیے قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں دنیا دے اندر قرآن تو لوکاں نو دور کیتا جا رہی ہے داڑیاں والیاں تو لوکاں نو دور کیتا جا رہی ہے انہاں داڑیاں والیاں تو دور نہ جاؤ یاد رکھو ترقی ملنی ہے تے داڑیاں والیاں دے سر تے ملنی ہے اور لوگ جب داڑھی والے سے نفرت کی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر داڑھی والے بندے کو برا دکھایا جا رہا ہے حتیٰ کہ یہ بچوں کو دیکھنے والے چھوٹے چھوٹے کارٹونوں میں بھی سب سے گندا کردار اس کو دیا جاتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے تمہیں دور کیا جا رہا ہے داڑھی والوں سے لیکن تاریخ آج بھی بتا رہی ہے کہ داڑھی والا غالب آتا ہے داڑھی والا دنیا سے غالب آئے گا کب تک داڑھی والے سے نفرت کرو گے ایک وقت آئے گا ایک داڑھی والا آسمان سے اترے گا دمشق کی جامع مسجد پر اترے گا اللہ کی زمین بدن سے بڑھے گا اس کا نام عیسیٰ ہوگا اور وہ داڑھی والا ہوگا داڑھی والے تو کنی کی نفرت کرا اللہ دی زمین تے غالب آنا تے داڑیاں والے ہی آنا ہے حضرت عیسیٰ داڑھی والے ہوں گے کہ نہیں حدیث میں ہے اللہ کی زمین کو عدل سے بھریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا عدل ہوگا رب کی زمین پر اتنا امن ہوگا کہ امن کی دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں پیش کرتا جو امن جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قائم ہوگا حضرت عیسیٰ داڑھی والے ہوں گے کدوں تک داڑھی والے تو پجو گے پج کے تے بخاؤ ہاں جنی دیر تک تہاڈی میت اگے پئی ہے پیچھے داڑھی والا کھلونا تے قبر چ جانا ہے آج لوگوں کو داڑھی والوں سے نفرت دلائی جائے داڑھی والے برے ہوتے اللہ اکبر اللہ اس واسطے قرآن دے قریب آ جاؤ نڑے آ جاؤ قرآن پاک دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اینڈ دی گل سناواں گل مکاواں حضرات دے دی وقار توجہ کرنا دراؤ اس قرآن عام کتاب نہ سمجھیا جے کدی تاریخ پڑھیا کرو کدی اپنے سجے کھبے دی تاریخ پڑھیا کرو تانوں پتہ لگے کہ اس قرآن نال کڈے کڈے انقلاب آئے نے اے جس ملک وچ آتا رہنے آ اینو برے صغیر کیا جاندہ ہے آج تو 200-300 سال پیچھے چلے جائیے ایتھے انگریز دا قبضہ سی انگریز دا قبضہ
تیرے برے صغیر اندر کون رہندا سی؟ انگریز رہندے سن اس ملک دے اندر سارا جناب پاکستان ادھروں ہندوستان تے بنگلہ دیش سارا علاقہ انہوں برے صغیر تے تھے انگریز دی حکومت ہے انگریز نے بڑے بڑے ظلم کیتے نے جناب اس ملک اندر رہن والے اس برے صغیر دے خطے دے اندر رہن والے مسلماناں تے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ جناب دے شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ ورنہ پھر جناب انگریز دے خلاف جہاد کرم دا اعلان کر دیتا جنگاں ہوندیاں گئیاں لڑائیاں ہوندیاں گئیاں مسلمان جناب شہید ہوندے رہے حتیٰ کہ 14,000 مسلمان انگریز نے قتل کیتا اللہ مورخ لکھتا ہے دہلی تو لا کے پشاور تک کوئی درخت جدا نہیں سی جس درخت تے کسی مسلمان دی لاش نہیں سی ٹنگی ہوئی اتنا ظلم کیتا گیا مسلماناں تے انگریزاں کیتا اے تیری جناب بادشاہی مسجد جتھے اج کل منڈیاں نوں فوٹواں کھچنیاں یاد نے جتھے ڈھول بجانے یاد نے اس بادشاہی مسجد دے سین کولوں پوچھو جا کے تو کیڑیاں کیڑیاں تاریخاں ویکھیاں نے اے بادشاہی مسجد دے سین دے اندر پھانسی دا پھندا لایا گیا اس پھانسی دے پھندے تے مسلماناں نوں چڑھایا گیا داڑیاں والیاں نوں ذبح کیتا گیا اس بادشاہی مسجد دے سین دے اندر مسلماناں دیاں بچیاں نوں لٹا کے تے انہاں نال بدکاریاں کیتیاں گئیاں انہاں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں کائنات دے لوگوں کوئی ایک ظلم ہویا جناب برے صغیر دے مسلماناں تے حتیٰ کہ جناب دیاں مارا کھا کے بھی مسلمان ڈولے کوئی نہیں گھبرائے کوئی نہیں حتیٰ کہ مسجداں تے پابندیاں لا دتیاں انگریز نے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا مسجد دے اندر کوئی اذان نہیں کہہ سکتا دلی دی جامعہ مسجد وہ دے دروازے بند نے اذان کہن دی اجازت نہیں اندر جان دی اجازت نہیں سپیکر نہیں سنوندے ادو بلند مقام تے کھلو کے اذان کہی جاندے ایک مسلمان دیوار پھلانگدا ہے تے جناب اونچی جگہ تے کھلو کے اذان کہندا ہے پڑھدا اللہ اکبر ادھر جناب انگریز گولی ماردا ہے وہ دے جناب سینے چ گولی لگدی ہے تے نیچے گر جاندا ہے دوسرا نوجوان چڑھدا ہے اذان نے ختم کردا اگلا جملہ پڑھدا اللہ اکبر انہوں گولی لگ دی ہے نیچے گر جاندا ہے تیسرا ہوندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ شہید ہو جاندا ہے چوتھا ہوندا اشہد ان لا الہ الا اللہ پنجواں ہوندا اشہد ان محمد رسول اللہ چھواں ہوندا اشہد ان محمد رسول اللہ حتیٰ کہ ایک کر کے نوجوان ذبح ہوندے جا رہے ہیں لیکن اذان تے جملے کٹ نہیں اذان پوری مکمل ہوئی نہ انگریز بڑا پریشان ہویا ہے یار سمجھ نہیں آندی یہ کتھوں انہاں نوں اتنی طاقت مل گئی ہے یہ کیڑی چیز جڑی انہاں وچ نہ جذبہ پیدا کر دی ہے انگریز دے چمچیاں دسیا انگریز دیاں چمچیاں دسیا انہاں دے کول ایک کتاب ہے وہ کتاب انہاں وچ جذبہ پیدا کر دی ہے اس کتاب دا نام قرآن پاک ہے انگریز نے ایک تحریک دا آغاز کیتا تحریک دا نام رکھیا قرآن جلاؤ تحریک قرآن جلاؤ تحریک مسجداں تو الماریاں تو جناب گلیاں چوکراں دے وچوں قرآن کڈے جاندے چوک اندر رکھ کے اگ لا دتی جاندی جلا دتے جاندے پورے برے صغیر چوں جدوں انگریز نوں یقین ہو گیا کہ میں قرآن مکا لینے تے دلی دی جامعہ مسجد دے کولوں دی اودا ایک چمچا دے بوٹ پالش کرن والا گزردا پیا ہے تے اندروں قرآن دی آواز پئی آندی ہے اندروں قرآن دی آواز پئی آندی ہے وہ بڑا حیران ہوندا تے پریشان ہوندا ہے قرآن تے سارے جلا دیتے گئے یہ قرآن کون پڑھدا پیا ہے نا جدوں دروازے چوں کھلو کے نظر ماردا ہے تے مسجد دے سین وچ ایک نکا جا بچہ ہے وہ بیٹھا قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے وہ دیکھے قرآن پیا بھی کوئی نہیں تے قرآن پڑھی جاندا ہے ہمت کر کے کہ ہاتھ ایک بندے کول پوچھدا ہے بھئی آ بچہ کی پیا پڑھدا کھندا قرآن پیا پڑھدا ہے وہ کہندا قرآن کیویں پیا پڑھدا تے اگے تے قرآن کوئی نہیں تے ویکھیا اکھاں تو نبی نے نظر بھی کچھ نہیں آندا تے پھر کیویں پڑھی جاندا ہے وہ کہندا قرآن دے اگے نہیں ہے قرآن دے سینے دے وچ قرآن دے سینے وچ محفوظ ہے یہ اگے والا قرآن نہیں پڑھدا یہ سینے والا قرآن پیا پڑھدا ہے نسیا انگریز دے بوٹ پالش کرن والا چمچا تے دوڑدا گیا ہے جا کے کہندا ہے اوے اسی نہیں غلبہ پا سکدے انہاں دے اوتے اوے اسی نہیں فتح کر سکدے انہاں
نو انہیں آکھیا وجہ کی ہے انہیں آکھیا گل سن انگریزا وہ جڑیاں الماریاں چ قرآن نے اوتے مکا لیں گا تے جڑے نکے نکے بچیاں دے سینیاں وچ قرآن نے اوتوں کیویں مکائے گا میں ویکھ کے آیا ہوں ایک نکا جا بچہ ہے جو مسجد دے سین وچ بیٹھا ہے تے اکھاں تو نبی نہ ہے تے قرآن پیا پڑھدا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا ادھی پڑھدا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ اکبر اللہ اور لوگوں نس گیا انگریز جتیاں چھڈ کے بھج گیا تے کہندا گیا جنہ کول جدوں تک انہاں کولے کتاب موجود ہے اودوں تک میں نہ تے غلبہ نہیں پا سکدا نس گیا جناب انگریز اس کتاب نے انقلاب برپا کیتا پھر انگریز نے سازش بڑی بڑی کیتی ہے اونوں پتہ سی اج تو 300 400 سال پہلا میں نسیاں وا اس کتاب دی وجہ تو نسیاں وا میں بھی کوئی کتاب تیار کراں تاکہ وہ کتاب مسلمانوں نو دے کے اے کتاب انہاں کولوں کھولواں پھر انگریز نے بڑی سازش نال ایک کتاب تیار کی تھی اس کتاب دا نام انہیں فیس بک رکھیا بک عربی میں بک کا معنی انگلش میں کیا ہوتا ہے انگلش میں کتاب کو بک کہتے ہیں پھر انہیں ایک کتاب بنا کے کھلائی وہ دا نام انہیں فیس بک رکھیا ساڈیاں جیباں وچ نے وہ کتاب پا دیتی ساڈے بچیاں دے ہتھاں وچ وہ کتاب پکڑا دیتے ساڈے بچیاں دے سینیاں وچ فیس بک پا دیتے ساڈیاں لڑکیاں نوں نے فیس بک تے لا دیتا ساڈے مولویاں نوں فیس بک تے لا دیتا ساڈے شیخ الحدیثاں نوں فیس بک تے لا دیتا اج دنیا فیس بک تے مری پئی ہے تے کتاب چھٹ گئی ہے اج یہ کتاب ساڈے کول مک گئی ہے تاں ہی تے غلبہ نہیں ساڈا تاں ہی تے انگریز سانوں لتر پیا پھیردا ہے تاں ہی تے ہر پاسے سانوں لتر پہ وجدے نے لوگ آ جو اس کتاب وال لوٹاؤ اس کتاب نے انقلاب برپا کیتا وہ معذب تے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قال اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اشعار حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی عظمت دے اندر بچہ کہہ رہے پڑھ دیو میں دو اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں گا نبی جی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے نبی جی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال رب نے حسن داد شان بدایا رب نے حسن داد شان بدایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا کربل کے سر کٹانے دی نہیں ملتی مثال نبی جی دے کرانے دی نہیں ملتی مثال